بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ توبۃ نصوح آ جائے، توبوا الی اللہ، اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، توبۃ نصوح، سچی توبہ کر۔ یہ توبۃ نصوح کیا ہوتی ہے؟ اس کو بعض لوگوں نے تو کہا نصوح جو ہے یہ نصیحت خیر خواہی سے ہے، یعنی ایسی توبہ ہونی چاہیے کہ انسان اپنے لیے خیر خواہی کا اظہار کرے کہ اس کے بعد وہ گناہ نہ کرے۔ جب کسی نے توبۃ نصوح کی ہے اور سچی توبہ کی ہے تو وہ توبہ ہے ہی ایسی کہ اس کے اندر یہ ڈٹرمینیشن شامل ہے کہ میں واپس نہیں جاؤں گا اس گناہ کی طرف۔ اگر ایسی توبہ کی ہے تو وہ قبول ہے انشاءاللہ۔ اور اگر وہ توبہ کرنے کے بعد اس سے گناہ چاہے اگلے 5 منٹ بعد سرزد ہو جائے، یہ اب اس کا معاملہ نہیں ہے۔ اس کی توبہ اگر ان ساری شرائط کے مطابق تھی اور اس میں یہ عزم شامل تھا کہ میں نے ساری زندگی گناہ نہیں کرنا، اگر یہ عزم شامل تھا تو اس کی توبہ قبول ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اگر پھر اس سے گناہ ہو گیا تو ظاہر ہے ونس اگین وہ کسی حالات کی مغلوبیت ہوگی یا جذبات کی مغلوبیت ہوگی، تو جب پھر گناہ ہوا تو پھر اس کے اوپر وہ اسی طرح کی توبہ پھر لاگو ہوگی، پھر ہوگی تو پھر وہ توبہ قبول ہو جائے گی۔ یہ عمل اگر کوئی شخص دن میں 10 دفعہ بھی کرتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کر کے پھر اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ جو میرا بندہ ہے اس نے گناہ کیا ہے، کیا اس کو یقین ہے کہ میرا ایک رب ہے اور اس کو یقین ہے کہ میرا رب معاف کر دے گا؟ اور فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یقیناً اس کو یہ یقین ہے، اسی لیے تو آپ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اس کو معاف کر دیا۔ کیا بات ہے۔ اچھا کچھ دیر بعد پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر بیٹھ جاتا ہے، رب انی اذنبت ذنبا، اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، تو پھر معافی مانگتا ہے اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں کو گواہ کر کے کہتا ہے کہ اس کو یقین ہے کہ میرا رب اب بھی معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر معاف کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے۔ اچھا اس کا مطلب گناہ کے دوبارہ ہو جانے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کی توبہ کی کوالٹی کے ساتھ ہے کہ آپ نے توبہ کس قسم کی ہے۔ اگر توبہ کی کوالٹی ٹھیک ہے تو گناہ معاف ہے انشاءاللہ۔ حتیٰ کہ مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے پھر کہ اب میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا ہے، یہ گناہ کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ توبہ صرف اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے، توبہ اصل میں مومن کی زندگی کا منہج ہے۔ مومن کی زندگی توبہ سے، اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا گناہ تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک دن میں 70 سے زیادہ توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور ایک حدیث میں فرمایا 100 دفعہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور تم بھی توبہ استغفار کیا کرو۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 دفعہ کرتے ہیں تو ہم کس باغ میں، ہمیں تو سارا دن توبہ اور استغفار ہی کرتے رہنا چاہیے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ مومن کی زندگی کا ایک منہج ہوتا ہے کہ وہ بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف واپس آتا رہے، اس کی توجہ ادھر جاتی ہے، اس کی توجہ ادھر جاتی ہے، وہ واپس آئے، بار بار اپنا رجوع الی اللہ کرتا رہے، اور رجوع الی اللہ کو ری انشور کرتا رہے اور رینیو کرتا رہے۔ اور یہ انسان، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کا منہج دیا ہے اصل میں، جس کا جو انسان کی مومن کی زندگی کا منہج ہے۔ وگرنہ ایسا نہیں ہے کہ لازماً توبہ کرے، پہلے گناہ کرے پھر توبہ کرے، گناہ نہ بھی ہو توبہ کرے اور توبہ کرتا رہے اور رجوع الی اللہ کرتا رہے۔ لہٰذا جو سوال آپ نے کیا تھا اس میں یہ ہے کہ اگر کسی سے گناہ بار بار ہوتا ہے تو گناہ کی ریپیٹیشن امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جب توبہ کی تھی تو اس وقت اللہ سے کیا عزم کیا تھا۔ بالکل صحیح۔ اگر اس کی کوالٹی ٹھیک ہے تو توبہ انشاءاللہ قبول ہے، اور اگر اس میں بدنیتی تھی کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ایک دفعہ میں معاف کروا لوں پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، اگر یہ بدنیتی تھی، اس کی پہلی توبہ ہی قبول نہیں ہے، ریپیٹیشن کی کیا بات ہے؟ اس کی پہلی توبہ ہی قبول نہیں ہے اگر اس نے بدنیتی سے کی تھی۔ لہذا نیک نیتی کے ساتھ کی ہوئی، پوری شرائط کے ساتھ کی ہوئی توبہ وہ انشاءاللہ قبول ہے، اگرچہ اس سے تھوڑی دیر بعد بھی گناہ ہو جائے یا کچھ عرصے بعد پھر گناہ ہو جائے، تو ریپیٹیشن امپورٹنٹ نہیں ہے، توبہ کی کوالٹی اہم ہے۔